کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر کوئی بھائی ہمارا ڈوب رہا ہے تو ہم اسے بچا لیں؟ ہم اس کی ذات دیکھے بغیر، وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ ہندو بھائی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا انسانی بھائی ہے۔ جب تک ایک مسلمان کسی ندی کے کنارے ہے، وہ کسی دوسرے بھائی کو ڈوب کر مرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو بچائیں، ایسا نہ کرے کہ اگر کسی ملک کو تباہ کیا لشکر طیبہ نے تو آپ لشکر میڈیا بن کر ہمارے دیش کو تباہ نہ کریں۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، خوش نصیب حفاظ کرام، طلباء عزیز، سامعین اعظام، عمائدین علاقہ، پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ، سمسیائیں کتنی گہری کیوں نہ ہوں، اگر سمادھان سچی نشٹھا کے ساتھ کی جائے تو ہر اندھیرا ختم ہو سکتا ہے اگر چراغ جلا دی جائے۔ بس ایک دیا جلانے کی ضرورت ہے۔ لوگ اندھیروں کے خلاف جلوس تو نکالتے ہیں مگر مشعل نہیں جلاتے۔ ہم ایسے دور میں اپنے دیش، اپنے پیارے بھارت میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے کے بعد آنے والی نسلوں کا مستقبل اور آنے والی پیڑھیوں کا بھوشیہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ، وہ جن کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی گئیں تاکہ وہ گیان اور نالج اور علم کے ندیوں میں ڈبکی لگائیں، سیاست کے چمکیلے بدن نے ان کو گندے گٹر پہ اترنے پر مجبور کر دیا۔ عزیزان ملت، ہمارے سامنے مسائل اتنے گہرے ہیں اور اتنے جٹل ہیں اور اتنی کریٹیکل سچویشن اس وقت کریٹ کر دی گئی ہے کہ آدمی آئینے میں چہرے دیکھ کر خود کو پوچھتا ہے، میں وہی ہوں جسے ہمارے پیاری ماں نے اپنی گود میں پرورش دیا تھا؟ کیا میں وہی ہوں جسے انسان کہا جاتا ہے؟ ہمارے دیش کے بہت خوبصورت ایماندارانہ طور پر پترکاریتا کرنے والے آنیسٹ جرنلسٹ، ایماندار میڈیا، ہمارے سامنے بھی کئی مائک اور کیمرے اس وقت گرج رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں دوست کتنے ہیں اور ان کے والے کتنے ہیں، لیکن ہم وشواس رکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا ہو مگر سارے اپنے ہیں۔ بات سچائی کی ضرورت، جو پانی کے دشمن ہوتے ہیں، پیاس کے وقت میں ان کو بھی اپنی حلق تر کرنے کے لیے پانی کے قطروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت ہمارا یہ ملک ہندوستان جس اندھیری سرنگ سے گزر رہا ہے، اس تنگ سرنگ سے اس ملک کو بچانے والے جو لوگ ہیں وہ اس ملک کے وہ لوگ ہیں۔ کسی نے اگر اس ملک کو لال قلعہ دیا ہے، کسی نے اگر قطب مینار دیا ہے، کسی نے اگر اس دیش کو پینٹنگ سے سجائے ہیں، کسی نے اگر اس ملک کو آرٹ اور ڈرائنگ اور آرٹسٹ کے نظاروں سے سجایا ہے، تو وہ بھارت کا مسلمان ہے جس نے ہندوستان کو اپنے سجدوں سے سجایا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہر دور میں رہی ہے،
اور صرف ہندوستانی نہیں، دنیا کے سارے مسلمان اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بڑے یونیک ہیں. دنیا کے سارے مسلمان اپنی رسپانسبلٹیز کے لحاظ سے وہ بڑی ڈائنامک پوزیشن میں ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس اس گئے گزرے دور میں بھی نہ کیا. کاش کے وقت رہتے ہم کر لیتے. عزیزان ملت یاد رکھیے گا، حالات نام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. یہ دسمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، چند منٹوں میں تاریخ بدلنے والی ہے. دسمبر کی کڑکتی ہوئی سردی میں اور دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں بچنے کی تدبیر لحاف کا اوڑھنا ہوتا ہے، گرم کپڑوں کا پہننا ہوتا ہے. دسمبر کے نام کو بدل کر اپریل رکھنا نہیں ہوا کرتا. کچھ دیوانے سمجھتے ہیں کہ نام بدل دیں گے تو شاید تاریخ بدل جائے گی. ارے بھائیو، اتنا ہی ہم کو چڑھانے کا شوق ہے تو ہم کو چڑھانے کی خاطر ہی اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھ لیا کرو. ہم کو چڑھانے کے خاطر کہ ہم چڑھ جائیں. لیکن یاد رکھیے گا، ہم چڑھنے اڑنے والے ہیں نہیں. اس لیے مریض کتنا بھی بے لگام ہو، ڈاکٹر کا کام بہرحال اس سے ہمدردی کے ساتھ اس کا علاج کرنا ہے. مسلمان اس دنیا میں پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کو بھرنے اور اونچی مکانات اور عمارت کی تعمیر کرنے اور بزنس کے میدان میں سود خوروں کا مقابلہ کرنے اور بابا گیری کرتے ہوئے لالا کے مقام پر پہنچ جانے کے لیے اور نفرت کی شربتیں بیچنے کے لیے اور دیش بھکتی کے نام پر آلو بیگن کے ساتھ ساتھ کوکر اور ٹماٹر بیچنے کے لیے مسلمان اس ملک میں نہیں آیا ہے. مسلمان اس پوری دنیا میں اس لیے ہے کہ جہاں جہاں جھوٹ کا اندھیرا پھیلے گا وہاں وہاں یہ قوم سچ کا چراغ جلاتی رہے گی. یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، یہ آپ کے اور ہمارے کرتویہ ہیں. ہم جن بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور جن کے غلام ہیں، ہمارے اسلاف بے زر تھے مگر کردار رکھتے تھے، صلیب و دار پہ بھی جرأت اظہار رکھتے تھے. تمہارے ٹکوں کی لالچ اور منصب کی عظمتیں ہمیں ہمارے ارادوں سے ٹس سے مست دور کی بات ہے. ہمارے رات کے نیند کے خواب کو بھی پریشان نہیں کر سکتی ہے. کہا ہو تمہارا پالا کس سے پڑا ہے؟ اس فضل حق خیر آبادی کو دیکھو، رحمت اللہ علیہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ راشٹریتا اور بھارت کا پریم سروتم ہے. اے تن کے گولے من کے کالے، اے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں، تم اگر ہمارے بھارت کی مہیلا اور ہماری بہنوں کے سر کا سندور چھینو گے ہم تمہاری گردنوں کو الگ کر دیں گے. انگریزوں کو یہ جذبہ، آج لوگ راشٹریتا کی بات کرتے ہیں. آج راشٹر پریمی کے نام پر کوکر بیچے جا رہے ہیں، صابن بیچے جا رہے ہیں، شربت بیچی جا رہی ہے. ایک صاحب اپنے گھٹنے کا آپریشن جرمنی میں کرواتے ہیں اور پورے دیش کو کہتے ہیں اس کا موتر پی لو تو شتر ہو جاؤ گے. کیا بھینکر پرستھتی، کیا وچتر پرستھتی، کیا حالات، کیا صورتحال ہے. یہ کون سی انٹرنل ہیڈن کانسپریسی چل رہی ہے ہمارے ملک میں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر کوئی بھائی ہمارا ڈوب رہا ہے تو ہم اسے بچا لیں؟ ہم اس کی ذات دیکھے بغیر، وہ ہمارا بھائی ہے چاہے وہ ہندو بھائی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا انسانی بھائی ہے. جب تک ایک مسلمان کسی ندی کے کنارے ہے وہ کسی دوسرے بھائی کو ڈوب کر مرنے نہیں دے گا انشاءاللہ. مگر اصل تو محبت کی جڑ میں مٹھا ڈالنے کا کام ہمارے میڈیا والے کر رہے ہیں. سبھی لوگ نہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم کو بھی رہنا ہے، مگرمچھ سے بیر کیسی. مگر یہ ہمارے میڈیا بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسنو پاؤڈر کریم لگا کر آتے ہیں، اتنے خوبصورت لگتے ہیں اینکر صاحب، اچانک بھینکر کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹی وی پہ جب آتے کہتے پوچھتا ہے بھارت، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان پر تھوکتا ہے بھارت. پتہ ہی نہیں بیچارے کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. کاش کہ ہمارے میڈیا بھائی ہم ہی نہیں کہتے کہ ہمارا سپورٹ کرو،
ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اگر مسلمان نے چوری کی ہے تو اس کو چور بتاؤ، مسلمان مت بتاؤ. ایسے نام نکالو گے تو معاف کرنا تمہارے گھر کی پوری بھیدی نکل جائے گی. ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بھارت میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی شروع ہو جائے، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہماری سرکار چاہے گی تو کر سکتی ہے، ہماری پارلیمنٹ چاہے تو کر سکتی ہے کہ بھائی چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو جائے. لیکن میں جانتا ہوں یہ کام کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ہونے سے خطرہ ہے کہ ہمارا پیارے ملک کے آدھے لوگ کہیں لولے نہ ہو جائیں. مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے. ہم نہیں چاہتے کہ منتری جی لولے نظر آئیں. ہم نہیں چاہتے کہ مہامہیم، خیر یہ اونچی باتیں ہوگی، میں چھوٹا آدمی ہوں، لیکن ایک دیش کے ناگرک ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں کہنی چاہیے. اس میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو بچائیں. ایسا نہ کریں کہ اگر کسی ملک کو تباہ کیا لشکر طیبہ نے تو آپ لشکر میڈیا بن کر ہمارے دیش کو تباہ نہ کیجیے. آئیے ان چیزوں کو بنیادی طور پر سمجھنا ہے. یہ کیسی آج کل جرنلزم ہو رہی ہے، کیسی پترکاریتا ہو رہی ہے. ایک شیر نے ایک لڑکی پہ حملہ کیا. ایک لڑکا عمران نامی، اس نے جان پر کھیل کر شیر سے لڑا اور شیر کے جبڑے کو پکڑ کر کھینچا اور لڑکی کو بچا لیا. بریکنگ نیوز ٹی وی پہ چل رہی ہے. واہ، ایک بھارت کا لڑکا نوجوان، کیا مسل پاور، ایک بچی کی جان بچانے کے لیے شیر سے لڑ گیا. اس بہادر کو 100 سلام. اچانک معلوم ہوا کہ اس بہادر کا نام عمران ہے. اسکرپٹ چینج ہوتی ہے، بریکنگ نیوز بدلا جاتا ہے. کہا تھا رکو 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 رکو، عمران کا نہیں. پھر نیوز کیا بنتی ہے؟ ایک شیر ایک لڑکی سے پیار کر رہا تھا. شیر نے لڑکی کو چمہ لیا. میں پیور اردو میں بول رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں اس کا ترجمہ کس ہوتا ہے. شیر نے لڑکی کو چمہ لیا. محبت کا دشمن نامی ایک آتنکواد عمران آتا ہے اور وہ اس پریم کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور شیر کی ہتیا کر دیتا ہے. جو بہادر تھا وہ آتنکواد بن گیا. جس نے جان بیچ کر جان کو داؤں میں لگا کر اور جان پر کھیل کر کسی کی جان بچائی، تم صرف اس لیے اس سے نفرت کرتے ہو کہ اس کا نام مسلمان ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم صرف سڑک کے کنارے پنچر نہیں بناتے. جب پاکستان کا پنچر خراب ہوتا ہے تو صوفیہ قریشی بہن جا کر ان کا پنچر ٹھیک کر کے آ جاتی ہے. اس ملک کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس ملک کے اتہاس کو بدلا جا رہا ہے. اس ملک کو پیچھے اندھکار کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ جس کا قد چھوٹا ہے وہ لاشوں پہ کھڑا ہو کر اپنے قد کو بڑا کرنا چاہتا ہے. وہ سوکھے پیڑ کو کاٹ دو تو ضمانت نہیں ملتی، آدمی کا مرڈر ہو جائے تو گرفتاری نہیں ہوتی. یہ کون سی نیائے پرنالی چل رہی ہے؟ یہ دیش، اس ملک کو آپ کو بچانا ہے. میں ہمیشہ بھارت کے اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو کہا کرتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے نہ سمجھے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سائنس کی زبان میں اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہوتا. سائنس کی لینگویج میں اندھیرا کسی شے کا نام نہیں ہے. اندھیرے کے معنی کچھ نہیں. اندھیرا نیگیٹو ہے، روشنی پازیٹیو ہے. اندھیرے کا کوئی وجود نہیں، اندھیرے کی کوئی طاقت نہیں، اندھیرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اندھیرے کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. اسی لیے بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ لائٹ آئی تو اندھیرا، کیا سنا ہے بھائی؟ بتی آ گئی تو اندھیرا بھاگ گیا. کبھی ہم نے یہ سنا کہ اندھیرا آیا تو بتی بھاگ گئی؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا، باطل گیا. بے شک باطل تو ہوتا ہی ہے جانے کے لیے. باطل کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. لوگوں، اندھیرا، تاریکی کتنی گہری کیوں نہ ہو، اندھیرا کتنے گہرے کیوں نہ ہو، رات کتنی گہری اور شباب پہ کیوں نہ ہو، اس کا کوئی وجود نہیں.
ایک چراغ جلاؤ گے اندھیرا دم توڑ جائے گا. ایک چراغ جلاؤ گے اندھیرا دم توڑ جائے گا. میرے بھائیوں، اسی طرح جھوٹ کا نام اندھیرا ہے. جھوٹ اندھیرا ہے. جھوٹ کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. جھوٹ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. جھوٹ کے اندر کوئی اسٹرنتھ اور شکتی نہیں پائی جاتی. جھوٹ تارے عنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے. جس طرح اندھیرا، اندھیرے کی اپنی کوئی طاقت نہیں تو پھر اندھیرا کہتے کس کو ہے؟ اندھیرے کی اپنی کوئی طاقت نہیں تو پھر اندھیرا کہتے کس کو ہے؟ تاریکی کا کوئی وجود نہیں تو پھر تاریکی کہتے کس کو ہے؟ ڈارکنیس کی کوئی حیثیت نہیں تو ڈارکنیس کہتے کس کو ہے؟ اندھکار کی اگر کوئی شکتی نہیں تو اندھکار کہتے کس کو ہے؟ عزیزان ملت، اندھیرا نام ہے روشنی کی غیر موجودگی کا، ایبسنٹ آف لائٹ کا. روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے. پھر جھوٹ طاقتور ہے. کیوں طاقتور ہے؟ اس لیے طاقتور ہے کہ سچ کی غیر موجودگی کا نام جھوٹ ہے. سچ کے لوگ جتنے کمزور ہوں گے، جھوٹ کے کینسر پیشنٹ اتنے پہلوان بنتے چلے جائیں گے. غنڈوں میں، اتیاچاریوں میں، ظالموں میں، بدماشوں میں، راؤڈیز میں ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. کوئی طاقت نہیں. اصل میں شریف لوگوں کی خاموشی بدماشوں کو طاقتور بنا دیتی ہے. ایماندار لوگوں کی غیر موجودگی بے ایمانوں کو اپنی مارکیٹ چلانے کی پرمیشن اور اجازت اور لائسنس فراہم کرتی ہے. سماج کے اچھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تئی اپنے حصے کے چراغ کو جلائیں. وہ یہ نہ کہیں کہ میرے یہ کرنے سے کیا ہوگا، وہ نہ کہیں کہ میرے ایک سے کیا ہوگا. عزیزان ملت، ایک سے کیا ہوگا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک طرف 99 لوگ غلط ہیں. کتنے لوگ غلط ہیں؟ 99 لوگ غلط ایک طرف کھڑے ہیں. ایک آدمی صحیح اکیلا کھڑا ہے. اکیلا. 99 زیادہ ایک زیادہ ہے. obviously 99 زیادہ ہے. ابھی یہ ایک اکیلا تنہا آدمی کہے کہ ایک میرے ادھر رہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا. تم جب تک ادھر کھڑے رہو گے وہ 99 سے 100 کا ہنسا پورا نہیں کر سکتا. وہ سینچری نہیں بنا سکتا. اس کو 100 اور سینچری بنانے کے لیے تمہاری ضرورت ہے. تم اکیلے کھڑے رہو گے وہ 99 ہو کر بھی 100 نہیں ہو پائیں گے. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کی یہ طاقت ہے. آپ تنہا کافی ہیں. عزیزان ملت، خاموش دریا میں ایک پتھر مار کر تو دیکھو، اس سے ایک لہر ضرور پیدا ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ وہ لہر ہمیں نظر نہ آئے، مگر ایک لہر پیدا تو ضرور ہوتی ہے. اچھے لوگوں کی اچھائیاں کبھی مٹتی نہیں ہے، کبھی نہیں مٹتی ہے. عزیزان ملت، مسلمان اپنی خوبیوں کو چھپا کر رکھا ہے. مسلمان اپنی صلاحیتوں کو پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے. نہیں میری قوم کے لوگوں، تم کل بھی بہادر تھے، تم آج بھی بہادر ہو. دیکھو تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک آئینے کے ٹکڑے کے. میں وہ آئینے کا ٹکڑا لے کر آیا ہوں تمہیں یہ بتانے کے لیے. او میری قوم کے لوگوں، اپنی شکل کو آئینے میں دیکھ لو. تم خرگوش کے بچے نہیں، تم تو شیر کی اولاد ہو. تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے آپ کو تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ میں ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی تنہا کافی ہے پورے جگت کو روشن کرنے کے لیے. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لوگوں، مایوس مت ہونا. یہ کام تمہارا نہیں ہے. یہ کام تمہارا نہیں ہے. نہ تم نفع کے دیوانے ہو، نہ نقصان پر ڈرنے اور مرنے والے ہو. یاد رکھو مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس مبارک ارشاد کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو نفع ہو تو بھی فائدے میں ہے، اور اگر مسلمان کو نقصان ہو جائے تو بھی وہ فائدے میں ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ میں فائدہ تو نظر آتا ہے لیکن لاس میں، نقصان میں فائدہ کیسے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو میری قوم کے بزرگ اور دوستوں، نوجوانوں، میری بہنوں، کہ مسلمان کو جب فائدہ ہوتا ہے تو مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے.
اور جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی نعمتیں اللہ بڑھا دیا کرتا ہے، ان کی دولت اللہ بڑھا دیا کرتا ہے، ان کی روزی اللہ بڑھا دیا کرتا ہے، ان کے گھر میں اللہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور جو نقصان پر صبر کرے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ میں خود کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کون کھڑا ہو جاتا ہے؟ اگر آج ٹرمپ صاحب فون کر کے کہہ دے آئی ایم وتھ یو، معلوم ہے رات بھر بغیر کمبل کے سردی میں دوڑ رہا ہے۔ وہ بولا ہے جو بیچارہ خود صبح تک بھول جاتا ہے۔ بھائی بھولتا ہے کہ نہیں بھولتا؟ چچا ٹرمپ کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ ہمارے والے سے بڑی گہری دوستی تھی، پتہ نہیں آج کل کیوں سوتن کی طرح گھوم رہے ہیں۔ خدا جانے کیا ہو گیا اچانک، خدا جانے کیا ہو گیا۔ عزیزان ملت، مسلمان نقصان میں بھی نہیں گھبراتا، نقصان میں صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے پر اللہ اجر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں، پہلی بات، جو پہلا فارمولا اور پہلی لاجک ہے وہ یاد رکھ لیجئے، نہ ہم نفع کے بندے ہیں نہ نقصان کے بندے ہیں۔ ہم نفع کے بندے نہیں ہیں، ہم نافع کے بندے ہیں۔ کس کے بندے ہیں بھائیو؟ یہ نافع کون ہے؟ نافع اللہ کا نام ہے، اور اس کا معنی ہے یہ جو نفع پہنچانے والا ہے، نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہم نافع یعنی نفع دینے والے رب کے بندے ہیں، اور نقصان سے بچانے والے رب کے بندے ہیں۔ نہ ہم نفع کے پیچھے چلنے والے نہ نقصان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہ فارمولا پہلے اپنا لیجئے، نفع اور نقصان نہیں، صرف صداقت پہ چلنا ہے، صرف راہ حق پر چلنا ہے، اور سچ کو پوری جرت کے ساتھ بولنا ہے، چاہے سامنے والا جتنی بھی طاقت کا علم بردار کیوں نہ ہو۔ سچ کو بولتے وقت لرزہ نہیں آنا چاہیے آپ کے اندر، اس لیے کہ سچ بولنے والا بھی مر کر دنیا سے جائے گا، اور جھوٹ کی روٹی کھانے والا بھی دنیا سے جائے گا۔ فرق اتنا ہوگا، ایک کا کفن چمک رہا ہوگا اور دوسرے کے کفن سے بدبو آ رہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ڈیفینیشن بیان فرما دیا، تو پہلے مسلمانوں کو اپنے اندر یہ حوصلہ لانا ہے کہ ایسا نہ ہو نقصان سے بچنے کے لیے سود خوری کر رہا ہے، نفع کی لالچ میں بے ایمانی کر رہا ہے۔ نہیں، آپ کو اس زمین کی امامت چاہیے تو آپ کو اپنی پرسنالٹی کو بنانی پڑے گی۔ وہ مسلمان کیسے اقتدار کی باغ ڈور اس مسلمان کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے جو 1 میٹر کپڑا ایمانداری سے نہ بیچتا ہو؟ اس مسلمان کے ہاتھ میں قیادت کیسے دی جا سکتی ہے جو 1 کلو چاول ایمانداری سے تول نہ سکتا ہو؟ اس مسلمانوں کے ہاتھ میں باغ ڈور کیسے دی جا سکتی ہے جو ادارے اور مسجدوں کو بھی ایمانداری سے نہ چلا سکتا ہو؟ عزیزان ملت، دشمن ہمارا زمانہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا، ہم نے خود سے اپنی دشمنی کر رکھی ہے۔ آج کس طرح سے امت کی امانتوں کو برباد کیا جا رہا ہے، امت کی امانتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، تم اپنے فعل میں، اپنے قول میں اللہ کے وہ عظیم بندے ہو جو تمہاری پرسنالٹی اور تمہارے جسم کو اور تمہارے کریکٹر کو اور تمہارے انداز کو دیکھ کر لوگ ایمان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو مارکیٹ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، دور اول میں، اسلامی زمانے میں، تو مدینہ منورہ میں سڑک کے 2 کنارے دکانیں ہیں۔ اس کنارے بھی مودی خانہ ہے، اس کنارے بھی مودی خانہ ہے، یعنی یہ بھی آٹا چاول دال جو بیچ رہے ہیں، اور اس طرف بھی دکان والے آٹا چاول دال بیچ رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے یہ دکان یہودی بھائی کی ہے اور وہ دکان مسلمان بھائی کی ہے۔ شام کے وقت میں ایک یہودی کسٹمر آتا ہے جو خریدنے کے لیے، اور وہ مسلمان کی دکان پر جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا، یہ مسلمان کی دکان ہے مگر یہ ایماندار نہیں ہے۔ اس سے بڑی لعنت اور اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ کوئی مسلمان ہو اور ایماندار نہ ہو، کوئی مسلمان ہو اور سچا نہ ہو، میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑی گالی اور اس سے بڑی بدنامی ایک مسلمان کی کچھ دوسری نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ یہودی مسلمان صحابی کی دکان میں جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی شام ہو گئی ہے، مجھے اپنے بچوں کے لیے جو چاہیے، فوراً مجھے جو دے دو۔ وہ مسلمان صحابی اپنے کسٹمر کو ویلکم کرتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں بھائی آپ کیسے ہو؟ انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے جلدی دیجیے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او میرے یہودی بھائی، صبح سے میری دکان میں کئی کسٹمر آ چکے ہیں،
اور میں نے اتنا سامان بیچ لیا ہے کہ شام میں میرے بال بچے پیٹ بھر کر کھا پی لیں گے، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن میرے سامنے والی جو دکان ہے وہ دکان یہودی کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے شام تک اس کی دکان میں کوئی کسٹمر، کوئی گراہک نہیں آیا ہے۔ اگر وہ اسی حال میں دکان بند ہو گئی تو ہو سکتا ہے شام میں اس کے بچوں کو فاقہ کرنی پڑے۔ ایک کام کرو، تم یہ سودا میری دکان سے نہیں اس یہودی کی دکان سے لے لو۔ وہ یہودی بڑا متاثر ہوتا ہے، یہودی کی دکان میں جاتا ہے، سودا لیتا ہے، واقعہ سناتا ہے، دکاندار دکان کو بند کرتا ہے اور کسٹمر اور گاہک اور دکاندار دونوں مل کے مسلمان کی دکان پر آتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں بتاؤ اب کیا لینے آئے ہو؟ وہ یہودی کہتا ہے جاؤ اس دکان سے لیا ہوں، ایمان تیری دکان سے لینے آیا ہوں۔ تو بتا تجھے یہ جذبہ ایمانی کس نے عطا فرمائی؟ مسلمانوں تم یہ دل تو تیار کر لو، جو دنیا تمہیں نفرت سے دیکھ رہی وہ کل سلام کرے گی انشاءاللہ۔ پہلے اپنا دل تو بڑا کیجئے، اپنی زبان کو تو درست کر لیجئے۔ جو مسلمان اپنی زبان سے صرف دو ہی کام کرتا ہے کہ یا تو گٹکا کھاتا ہے یا گالیاں دیتا ہے۔ بھائی یہ گٹکا سے توبہ کرو گے انشاءاللہ؟ اتنا خوبصورت چہرہ کھا کھا کر کیا بنا لیا؟ ارے گٹکے کے پیکٹ پر دیکھو کیا بننے والے ہو، چہرہ پہلے سے موجود ہے۔ اگر وہ چہرہ آدمی ٹھیک سے دیکھ لے تو دو لقمہ کھانا نہیں کھا پائے گا، اتنا گندا چہرہ۔ اپنے بیوی بال بچوں پہ رحم کرو بھائی، اپنے بیوی بال بچوں پہ رحم کرو۔ تمہاری بیوی کا حق ہے تم پر، تمہارے بچوں کا حق ہے تم پر، تمہارے ماں باپ کا حق ہے تم پر، سماج کا حق ہے تم پر، دیش کا ادھیکار ہے ہم پر، اس کا حق ہے۔ یہ سگریٹ اور بیڑی اور گٹکا کھا کر اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ توبہ کرو میرے بھائیوں۔ چبانے کا شوق ہے تو تھوڑے دیر لونگ اور الائچی چبا کر دیکھ لو، اللہ نے چاہا تو اس بری عادت سے چھٹکارا ملے گی، مگر یہ وہ بری عادت ہے۔ اور اتنا ہی پیسہ نکالو اور صدقے کے ڈبے میں ڈالتے چلے جاؤ تاکہ ہم بھکاری مکت سماج بنا کر ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں انشاءاللہ۔ ہماری قوم کے لوگوں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلتے 10-10 کا نوٹ بانٹ دیتے ہیں، ہم نے سمجھتے کہ سخاوت کا ہم نے بڑا پہاڑ قائم کر لیا ہے۔ آپ نے سخاوت قائم نہیں کی ہے، آپ نے بھکاریوں کو پروموٹ کیا ہے۔ اسلام میں بھیک مانگنا حرام ہے، بھکاریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام کے اندر۔ آج ہمارے دیش میں سکھ بھائیوں کے ہاں آج ایک بھکاری نہیں ملتے۔ ہمارے ملک میں مسلمانوں نے ایک جماعت ہے بہرہ جماعت، انہوں نے اپنی جماعت میں سے سارے بھکاریوں کو خوشحال بنا دیا، ان کے ہاں کوئی بھکاری نہیں۔ ہمارے یہاں مسجد بنتی ہے تو بھکاری سب سے پہلے پہنچتا ہے، آپ درگاہوں پہ چلے جائیے تو بھکاریوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ میری قوم کے بزرگوں اپنے پیسوں کو برباد مت کرو، اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھو، تمہیں ڈالنا ہے تو اس میں ڈالو، اپنے بچوں کو کہو اس میں ڈالے، اپنی بیوی سے کہو اس میں ڈالے، روزانہ ڈالو، پیسے جمع ہو جائے خبر لو تمہارے رشتہ دار میں کوئی بیمار تو نہیں ہے، چلے جاؤ سرکاری اسپتال میں اور پیسے لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ سرکاری اسپتال میں غریب آ رہے ہیں، ہندو بھائی بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھائی بھی آ رہے ہیں، جن کے پاس دوائیں خریدنے کو پیسے نہیں ہیں، بیڈ لینے کو پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس اگر دوا خریدتے ہیں تو ناشتے کے لیے اور ڈبل روٹی اور چائے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کو جاؤ کچھ مدد کر تو آ جاؤ۔ یاد رکھو کہ اس دنیا کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے، اور محبت کے پودے زمین پہ نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں۔ مسلمان ذرا اس کی محنت تو کر لے انشاءاللہ، مسلمان ذرا اس طرف توجہ تو دے دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رحم دلی کی تعلیم دی کہ اے مسلمانوں تم رحم دل بن جاؤ۔ آخر تم سے ایسا کیسے ہوتا ہے کہ تم کھڑے اور تمہارے سامنے ایک بھوکا انسان پڑا ہوا ہے اور تم اس کو دیکھ کر برداشت کرتے ہو؟ اپنا دل بڑا کرو، یہ ملک تمہیں آواز دے رہا ہے، اس ملک کی ملاوٹ تمہیں پکار رہی ہے، کھانے میں ملاوٹ کیے جا رہے ہیں، یہ ملک آواز دے رہا ہے اے مسلمانوں تم کہاں ہو جو تم نے تو کھانے سے زہر کو الگ کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب زکوٰۃ کے پیسے اتنے آ جایا کرتے تھے کہ آپ پرندوں میں گیہوں بانٹا کرتے تھے کہ ہماری حکومت اور سلطنت میں ایک پرندہ بھی بھوکا نہ رہ جائے، ایک جانور بھی بھوکا نہ رہ جائے۔ مسلمانوں آواز دیا جا رہا ہے، ذرا اس کی پرواہ تو کر لیجئے۔ ہماری مسجدوں کو آپ کھول دیجئے، مسجد کے دروازے انسانیت کی بھلائی کے لیے، بیماروں کی شفا کی دعا جب کریں آپ مسجدوں میں تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ اور اگر آپ کا دل بڑا ہو تو کبھی غیروں کا نام لے کر بھی دعا کر لیا کریں کہ اے اللہ مسجد کے سامنے جو چائے کی دکان ہے، فجر کی نماز پڑھ کے چائے ہم اس کی دکان میں پیتے ہیں، نام تو اس کا پرکاش ہے مگر وہ فجر سے پہلے چولہا اس لیے جلاتا ہے تاکہ نمازیوں
کو نماز کے بعد گرم چائے مل سکے. 2 دن سے دکان بند ہے, سنا ہے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اے مسلمانوں, تم اس نبی کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو جہل کی عیادت کرنے جا رہے ہیں. آخر یہ چائے پلانے والے بھائی کی عیادت کو تم کیوں نہیں جاتے؟ اپنی مسجد میں مائک میں اس کا نام لے کر اس کے لیے اللہ سے شفا اور صحت کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ عزیزان ملت, ہم اپنے ذمہ داریوں کے تئیں حساس ہو جائیں, صرف اپنی ذمہ داریوں کے تئیں حساس ہو جائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حالات بھی بدلیں گے, اندھیرا بھی چھٹے گا, روشنی بھی آئے گی. پھر دنیا پکارے گی مسلمان کہاں ہے؟ میری قوم کے لوگوں, یہ کہتا ہوا میں آپ سے چلوں کہ بس صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے کریکٹر اور بیہیویئر کو ایسی بنا لیجئے کہ جب آپ راستے سے گزرے تو دنیا دیکھ کر آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ, اگر امت اتنی اچھی ہے تو امت کا رسول کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت, عافیت, سلامتی, خیر, خوشحالی, صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.